مریم نواز شریف پورے جوش و خروش سے مسلم لیگ کے کارکنوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک سے دوسرے شہر جا رہی ہے، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کر رہی ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ اتحادی حکومت کے مشکل فیصلوں سے جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ مسلم لیگی زعماء اور ان کے اتحادی بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچا لیا ہے۔ اگر عمران حکومت کا خاتمہ نہ ہوتا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہوتا۔ IMF سے کیے جانے والے معاہدے کو توڑنے کے بعد ہم نے تیزی سے دیوانگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران خان اپنی دھن میں مگن تھے اور ملکی معیشت لڑکتی جا رہی تھی۔ ایسے میں مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے آگے بڑھ کر ضرب کاری لگائی اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں ایوان اقتدار سے نکال باہر کیا۔ زمام اقتدار سنبھالی تو حالات کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ اولین وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF کا اعتماد بحال کرنے کے لیے جو اقدامات شروع کیے تھے ان کی تبدیلی نے ان میں رخ نہ ڈال دیا۔ اسحاق ڈار نے وزارت سنبھالی، لوگوں کو حوصلہ دیا، لیکن IMF کو آنکھیں بھی دکھا ڈالی۔ نتیجتاً معاہدہ ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ بے یقینی کے سمندر میں کشتی اب بھی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہر روز تسلی دی جاتی ہے کہ معاملہ طے پا گیا، لیکن ابھی تک دستخطوں کی نوبت نہیں آئی۔ ڈالر کی اڑان جاری ہے، ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی دل تھام کر گرا ہوا ہے۔ صنعت کاروں اور تاجروں کے 10 رکنی وفد نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا۔ انہوں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے انہیں تسلیاں بھی دلا ڈالیں، لیکن ہنوز پر نالہ وہیں کا وہیں ہے۔ عمران خان جس مہنگائی کے ہاتھوں انتخابی محاورے کے مطابق نک و نک تھے اور وہ ان کی مقبولیت کو چٹ کرتی جا رہی تھی، وہی مہنگائی اب مسلم لیگ نون کے در پہ ہے۔ اس کے ساتھ وہی کر رہی ہے جو اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ کیا تھا۔ ایوان اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان اونچی اڑان بھر رہے ہیں۔ ڈالر سنبھالا جا رہا ہے، نہ خان صاحب سنبھالے جا رہے ہیں۔ دونوں نے اہل اقتدار کو پریشان کر رکھا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ڈالر اور خان صاحب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اونچا جائے گا تو دوسرے کو بھی نیچا دکھانا ممکن نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو نیچا دکھا کر ڈالر کی مشکلیں نہیں کسی جا سکتی، ہاں ڈالر کی مشقیں کسی جا سکتی ہیں۔ تو شاید خان صاحب کی پرواز رن وے کا راستہ دیکھ لیں۔ عمران خان فوری انتخابات چاہتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی ابھی تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن انتظامات میں مصروف ہے۔ پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر البتہ ابھی تک اگر مگر میں لگے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں بھی انتخابی ماحول نہیں بن رہا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی محکمہ کوئی نہ کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلیٹیں کھنک رہی ہیں لیکن کھانا نہیں آ پا رہا۔ عمران خان کے خلاف مقدموں پر مقدمے بن رہے ہیں۔ ان کی ضمانت کی درخواستیں بھی منظور ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی تک جیل اور خان کے درمیان عدالتیں دیوار بنی ہوئی ہیں۔ ان کے حامی سڑکوں پر جلوہ آ رہا ہے۔ خان صاحب جب کال دیتے ہیں وہ دیوانہ وار ان کی طرف لپکتے ہیں۔ کبھی اسلام آباد پولیس آن دھمکتی ہے تو کبھی بلوچستان سے دستہ لاہور پہنچ جاتا ہے، لیکن عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ پا رہا۔ کوئٹہ سے وارنٹ جاری ہوئے تھے، لیکن لاہور پہنچے تو عدالت عالیہ نے انہیں معطل کر دیا۔ پولیس والوں کی ہتھکڑی انہی کے ہاتھ کی کڑی بن گئی۔ مریم پاناما کیس کا فیصلہ کرنے والے ججوں پر برس رہی ہے۔ جنرل فیض حمید کے لتے لے رہی ہے۔ جسٹس ثاقب نثار کو لتاڑ رہی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ کی جانے والی مبینہ ناانصافیوں کا تذکرہ اس انداز میں کرتی ہے کہ سننے والوں کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ اس کا نعرہ ہے کہ پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، گویا پہلے عمران خان کے خلاف مقدمات کا فیصلہ ہو پھر انتخابات کا انعقاد ہو۔ عمران خان کا نواز شریف بنائے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ ان کے حامی انہیں سن رہے ہیں، بہت سے مہنگائی کو بھول کر جھومنے بھی لگے ہیں، لیکن آئین کا تقاضا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں۔ سپریم کورٹ کا حکم تسلیم کیا جائے، غیر معینہ التوا ممکن نظر نہیں آ رہا اور انتخابات کا انعقاد بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بقول شعیب بن عزیز شب گزرتی دکھائی دیتی ہے، دن نکلتا نظر نہیں آتا۔ ہمارا نظام قانون کسی شخص کو اس وقت تک مجرم قرار نہیں دیتا جب تک اس پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر جرم ثابت نہ ہو جائے۔
ہر مہذب معاشرے کا معمول یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ محض الزام لگا کر کسی کو مجرموں کی کال کوٹری میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز شریف کا غم و غصہ بجا ہو سکتا ہے، لیکن انتخابات سے پہلے احتساب کیسے ممکن ہوگا؟ اور اس طرح کا احتساب کیسے ممکن ہوگا جو عمران خان کے مخالفوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر سکے؟ یہ کسی بھی ایسے شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا جو قانون کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو۔ احتساب اور انتخابات کو ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ ایک کے لیے کسی دوسرے کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم تو انتخاب ہی کو سب سے بڑا احتساب قرار دیتے تھے۔ قانون کی عدالت جو بھی فیصلہ کرے اور جب تک عوام کی عدالت مہر تصدیق ثبت نہیں کرے گی، سیاست اور اہل سیاست کا چہرہ گدلا نہیں ہوگا۔